من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، کتاب بلوغ المرام جس کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ارشادات اور آپ کی رہنمائی میں کی جانے والی باتیں اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ کتاب جسے اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے مرتب کیا. اس کتاب میں جو ہم ترتیب کے ساتھ اس کے ابواب اور ہر باب کے اندر جو مسائل ہیں وہ پیش کرتے جا رہے ہیں، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایسی رہنمائی فرمائی کہ زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے تاریک نہیں چھوڑا، کوئی بات تشنا نہیں ہے، ہر جگہ آپ کی رہنمائی موجود ہے. اگر کوئی کمی ہے تو عمل کرنے والے ہم لوگوں میں کمی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ مکمل، آپ کی ہدایات اپنی جگہ پاکیزہ ہیں. گزشتہ ہم نے قربانی، عقیقہ اور اس سے متعلقہ بہت ساری چیزوں پر گفتگو کی. اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے قسمیں کھانا، نظر و نیاز وغیرہ. اس کے سلسلے میں بہت سارے مسائل اور احکام ہیں، بہت ساری نازک باتیں بھی ہیں. جیسے آپ بہت توجہ کے ساتھ ہمارا پروگرام سنتے رہے، دیکھتے رہے، ہماری گزارش ہوگی کہ اس چیپٹر کو بھی اسی توجہ اور محبت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر کسی بات کے سمجھنے میں کہیں کوئی دشواری پیش آئے تو آپ معزز علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے جیسے پہلے دن سے اصول بنا رکھا ہے کہ ہماری کوئی بات اپنی بات نہیں ہوگی. ہمارا کوئی جواب، کوسچن کوئی کیا جائے تو اس کا جواب ہم اپنی طرف سے دینے کے بجائے یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جواب دیا جائے. اس لیے کہ معیار حق و باطل ہم نہیں ہیں بلکہ قرآن و حدیث ہے. میری بات، آپ کی بات، شیخ کی بات، اسکالر کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں اگر پسند آ جائے، قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کی کوئی بات ہم چھوڑ نہیں سکتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، اور آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میری ہر بات سب کو لینا چاہیے. نہ کوئی کہے کہ فلاں کی بات جو کچھ اس نے کہا اس کو لو. یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. تو جیسے قسمیں کھانا ہے کہ جیسے اوت لیتے ہیں لوگ یا اسی طرح کی قسمیں کھایا کرتے ہیں، اس کے اسلامی کچھ آداب ہیں. اس میں دیکھیے، پہلی چیز تو یہ اسلامی معاشرے کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ اتنے سچے بنیں کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہ پیش آئے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ بلا وجہ قسمیں نہ کھایا کریں. یا اسی طرح بعض اوقات ہو سکتا ہے بیٹے کی قسم کھاؤ، تو اب آدمی ذرا ڈرتا ہے کیونکہ بیٹوں سے اس کا ایک تعلق ہے، ایک لاڑ پیار محبت کا ایک انداز ہے. تو آدمی گھبراتا ہے کہ اگر میں ان کے نام کی قسم کھاؤں گا تو اس کی وجہ سے کوئی بلا بھی نازل ہو سکتی ہے. خاص طور پر جو لوگ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں اور بھی زیادہ گھبراتے ہیں. بعض اوقات لوگ قسم کو اور طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ قرآن کی قسم، قرآن اٹھا کر قسم کھائیں تاکہ اپنے آپ کو زیادہ صحیح ثابت کریں، یا ان کی جو قسم ہے وہ زیادہ وزنی ہو. تو اس طرح بعض اوقات عجیب سے لطیفے پیش آ جاتے ہیں، واقعات ہیں مگر لطیفے کے طور پر. ایک مرتبہ ایک بہت ایڈوانس انگلینڈ کی ایک عدالت میں عجیب سی بات پیش آ گئی کہ وہاں پر یہ ہوا کہ ایک صاحب گئے اور طریقے کے مطابق ان سے پوچھ لیا گیا پہلے کون سا مذہب ہے تمہارا، تو انہوں نے مسلمان اپنے آپ کو کہا. تو کہا اچھا پھر قرآن پر آپ کی ہم قسم لیں گے. تو جب قرآن ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ٹچ کرنے کے لیے وضو چاہیے، تو میں تو بے وضو ہوں تو نہیں ٹچ کر سکتا. اب جب ٹرائل ہونے والا ہو، ہیئرنگ شروع ہونے والی ہو، تو کورٹ کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اب وہ غیر مسلم تھے،
ان کو معلوم نہیں یہ وضو کیا بلا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہیئرنگ تو کینسل کرنی پڑے گی. وہ نہیں بتا رہے ہیں آگے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنی دیر چاہیے کیا چاہیے. ان میں سے کسی نے ان کے پاس جو ایڈریس ہوتے ہیں فون کر لیا کہ یہ وضو کیا ہوتا ہے، کتنی جگہ چاہیے اور کتنا وقت چاہیے اس کے لیے. تو اب یہ نہ جگہ کی بات ہے نہ وقت کی بات ہے، یہ تو بھائی آپ کے ٹوائلٹ میں، آپ کے باتھ روم میں، واش روم میں سنک تو لگا ہوا ہوگا. ہاں سنک تو بہت ہے، تو بس ہو گیا، وضو کی جگہ تو ہو گئی. وہ سنک پر جائے گا، ہارڈلی 1 منٹ لگے گا، وضو کر لے گا. اتنا ہی ہے وضو، ہاں اتنا ہی ہے. اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ٹرائل کو کینسل نہیں کرنا پڑتا ہمیں، کہ ہمیں ڈیٹ چینج کرنی پڑی. بعد میں وہ صاحب جو ہے ان کا یہ تھا کہ بھائی وہاں جا کر مجھے معلوم ہے کہ قسم تو کھانی ہے، اور جب قرآن سامنے لائے تو اللہ کا ڈر ہونے لگا کہ جھوٹی قسم، مجھے معلوم ہے میرا کیس جھوٹا ہے اور میں گلٹی ہوں، لیکن اب وہ قرآن جب لائے تو مجھے ذرا ڈر ہوا کہ اگر قرآن اٹھا کر جھوٹ بولوں گا تو کوئی مصیبت آئے گی. اتنا تو ایمان تھا آدمی کے اندر. تو اس لیے مجھے کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا. اگر میں کہوں کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا تو پھر 10 باتیں کریں گے، کیوں نہیں کھائیں گے، کیا ہوگا، شک کریں گے. تو اس سے بہتر ہے یہ بہانہ بنا دو، وضو نہیں ہے قرآن ٹچ نہیں کر سکتا. اب وہ مذہب کی بات آ گئی، اتنی شرافت ان لوگوں میں بھی ہے غیر مسلموں میں، وہ مذہب کے مسئلے میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بعد میں ہم ڈیٹ دیتے ہیں. کہا اتنی دیر تک تو مجھے تو موقع مل گیا، بعد میں دیکھ لوں گا جو ہوتا ہے یا ہوگا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن اٹھا کر جو لوگ قسم کھاتے ہیں، عام طور پہ عدالتوں میں ہر جگہ اس کا ایک سسٹم ہے، اور اسے معلوم ہے قسم اٹھانے سے پہلے اس کو معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور جھوٹا ہونے کے باوجود یہ اٹھا رہا ہوں. کسی صاحب نے ایک دیہاتی کی مثال دی کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم یہ بات بتاؤ، جو کچھ ہوا اس نے بتا دیا. جب اس سے کہا گیا کہ کیا قرآن پہ قسم اٹھائیں گے، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیسے اٹھاؤں گا، کیا اٹھاؤں گا. تو وہ تھوڑی سی ہیزیٹیشن کا شکار ہوا، تردد کیا وہ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. بعد میں جب اسی دوست کے گھر گیا تو دیکھا یہ قرآن ہے. ارے اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو ایسے تو 10 قرآن اٹھا لیتا میں. تو اب قرآن سے مراد اس کے ذہن میں کوئی اور بات تھی، اب وہ 10 قرآن اٹھا لیتا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نزدیک قرآن کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی معنویت نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی سی کتاب، یہ تو میں 10 بھی اٹھا سکتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک؟ تو جن لوگوں کے نزدیک قرآن کی اہمیت نہیں ہے وہ اس طرح سے قسمیں اٹھائیں گے. قرآن دے دو، مسجد میں کھڑا کر دو، جھوٹی قسم اٹھائیں گے، اور ان کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ان کو کوئی بادر نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی جانتا ہوگا، اگر آپ اس سے پہلے کہہ دیں کہ آپ قسم کھا کر یہ بات کریں، 70 بار وہ سوچے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قسم جھوٹی اٹھانے سے کیا کچھ مصیبت ہو سکتی ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ لڑنے آئے گا، مارنے آئے گا. مگر وہ آپ کہیں بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں، قسم کھا لو چلے جاؤ، وہ کہے گا یہ آپ نے پوچھا کیوں ہے مجھے؟ کیونکہ جو آدمی سمجھتا ہے اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. اس لیے اس کا ڈیمانڈ بھی انہی لوگوں سے کرنا چاہیے جو اس کو سمجھتے ہوں. ورنہ جو آدمی، بعض دوست آپس میں لڑائی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں نا اچھا تم قسم کھا لو، ایسے نہیں، یہ آپ رسک لے رہے ہیں اپنے آپ پر. اگر وہ دوست کو بھی معلوم ہے کہ قسم کی اہمیت کیا ہے پھر اس کو پیش کریں وہ تو ٹھیک ہے. اب ایک دوست کو پتہ ہی نہیں ہے قسم کی اہمیت کیا ہے، آپ اس سے کہیں کہ تم قسم کھاؤ تو وہ کہے گا جی بالکل کھاؤں گا میں، کیونکہ اس کو تو کوئی بادر نہیں ہے. اگر آپ کہیں مسجد میں کھاؤ، مسجد میں کھا لے گا وہ. تو اس طرح سے قسم جو ایک کھیل تماشا بعض لوگوں نے بنایا ہے. یہ کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، ایک سیریس ایشو ہے، اور وہ سیریس ایشو کے کچھ تقاضے ہیں. کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ عرف عام کے طور پر آپ قسم کھاتے ہیں لیکن آپ کا مطلب وہ نہیں ہوتا، نہ آپ وہ سمجھ کر کھاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فضول قسم، یعنی یوز لیس، میننگ لیس. اس کی کوئی کفارہ جرمانہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ سننے والے کو بھی معلوم ہے، کہنے والے کو بھی معلوم ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں گیا تھا، دوست دکھائی دیا، تو آپ کہتے ہیں صحیح قسم سے دکھائی دیا. تو اب یہ قسم سے دکھائی دیا، حالانکہ وہ دوست کے بارے میں کوئی اہم خبر نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ایسے تکیے کلام کے طور پر کھاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہاں اردو کلچر میں، انگریزی کلچر میں بہت کم ہے، عرب کلچر میں یہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ دکان پر جائیں، واللہ، تاللہ، باللہ، یہ 3 الفاظ بڑی کثرت سے سننے کو ملیں گے. 2 دوست بات کر رہے ہیں، بات کرتے ہی واللہ. تو یہ جو واللہ وہ کہتے ہیں، اگر اس کا لٹری معنی کیا جائے قسم اللہ کی، مگر وہ کھانے والے اور سننے والے کو یہ نہیں ہوتا کہ میں قسم کھا رہا ہوں.
ایک تکیہ کلام ہے، اپنی بات کو زور دے کر کہنا یا انفسائز کرنا، اس کے لیے وہ اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قسم شرعی طور پر یوز لیس قسم سمجھی جائے گی، میننگ لیس قسم سمجھی جائے گی، تو اس کا کوئی گناہ، کمپنسیشن یا کفارہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سیریس طریقے سے قسم کھاتا ہے تو شریعت کہتی ہے پھر اس کو پورا کرو۔ قسم کھا لیے نا کہ میں یہ کام کروں گا، تو شریعت کہتی ہے اب وہ پورا کرو۔ لیکن کبھی ایسے حالات ہو گئے کہ آپ جوش میں تھے، قسم کھا لیے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کام کرنا مشکل ہے، تو اب کیسے کریں گے؟ تو قسم تو توڑ دیں گے آپ۔ جب قسم توڑیں گے تو پھر اس کا ایک کفارہ قرآن میں مقرر کیا گیا ہے، وہ پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی، جرمانہ، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا کہ یہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر اس کو توڑ دیا تو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ وہ فائن کیا ہے؟ انتظار کیجئے، ایک مختصر وقفے کا ہم بتائیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن، آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیرخواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات، احکام زکوٰۃ، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4، کتاب البر والصلۃ والادب، باب نمبر 1093، حدیث نمبر 6359۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قسم بلا ضرورت نہیں کھانا چاہیے، اور اگر آدمی کسی مسئلے میں کسی بات پر کھائے تو اس کو نبھائے پھر، اور اگر اس کو توڑ دے، قسم پوری نہ کر سکے، اس کو توڑ دے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 89، جس میں کہا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فضول بے مقصد جو قسمیں ہیں اس پر تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا، مگر باقاعدہ طور پر آپ قسم کھائیں تو اس کو پوری کریں، نہیں کرتے تو اس کا جرمانہ ہے۔ جرمانہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا نہیں تو ان کو کپڑا لے کر دیں، ان کو ڈریس لے کر دیں آپ، یا وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھیں، 3 نفلی روزے ایک قسم توڑنے کے، تو وہ ایک کفارے کے طور پر ہے۔ جو بھی آدمی قسم کھائے اور اس کو توڑ دے تو
تو یہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے کھانے سے پہلے قسم اٹھانے سے پہلے آدمی کو اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے کہ میں اس کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اب اس کا ایک اور پوائنٹ ہے، قسم کس کے نام کی؟ جیسے ہم نے کہا صرف اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے، ورنہ جیسے احادیث میں بتایا گیا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ایک اور حدیث میں فقد کفر، کہ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے تو گویا اس نے شرک کیا۔ اب جو لوگ باپ کی قسم، ماں کی قسم کہتے ہیں، یہ گویا شرک کے برابر ہے، اور یہ کفر یا حرکت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عظمت، کبریائی، بڑائی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوگی۔ تو اس لیے قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کی قسم یا اللہ کی صفات، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے ساتھ، مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، دوسروں کے نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ جسے ایک موقع پر ایسے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کا ایک رواج تھا عرب کلچر کا، اس کے مطابق وہ اپنے والد کے نام کی قسم کھائے، ابھی نئی بات تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمد، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی قسم کھانا چاہتا ہے تو پھر اللہ کے نام کی کھائے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ مطلب کیا ہے؟ اب حکم آ گیا، اب کوئی بھی قسم کھائی جائے گی صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے گی اور دوسروں کے نام کی سب بند کر دی گئی۔ تو اپنی زبانوں میں لوگ جو قسمیں نکالے ہیں ان کو اسی کے حساب سے غور کرنا چاہیے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا رہا ہے لیکن صاف طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی نیت کے مطابق اس پر جرمانہ عائد ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی قسم کی تو اس پر جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، کیا اس نے کہا۔ اس لیے وہاں پر پوچھا جائے گا الیمین علی نیت المستحلف، کہ اس کا دار و مدار سارے کا سارا قسم اٹھانے والے کی نیت پر ہے۔ اب میں لڑنے بیٹھ جاؤں کہ تم جرمانہ ادا کرو کیونکہ تم تو قسم کھائے تھے، وہ کہتا ہے دل میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی، میں کوئی سیریس نہیں تھا، یہ یوز لیس قسم کا لفظ تھا جو میں نے اس وقت کہہ دیا، تو اس کا یہ عمل ہوگا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، ہم اس پر کوئی جرمانہ اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ قسم کھاتے ہیں ایک کام کے بارے میں کہ میں یہ کام کروں گا، بعد میں آپ کو اطلاع ملی کہ اس کے مقابلے میں ایک اور کام ہے جو زیادہ بہتر ہے، آپ نے ایک ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا، اچھا ہی کام ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا اس سے بہتر کوئی اور کام ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ بہترین کام کو کریں گے یا چونکہ قسم کھائے ہیں تو وہیں پر گزارے پر رک جائیں گے؟ منیمم پر رکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ آپ کی قسم کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے تو آپ وہ قسم توڑیں گے وہاں پر، اور جو بہتر کام ہے وہ کریں گے۔ اگر آپ غلط کام کے لیے قسم کھاتے ہیں، مثلا بیوی سے کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اپنے سسرال میں مت جاؤ، میکے میں مت جاؤ، تو کیا ہوگا؟ یہ قسم پوری ہوگی؟ پوری کی جائے گی؟ ایسی قسم جس میں رشتے کاٹنے کا حکم دیا گیا اس کو کیری آن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آپ کوئی اس طرح کی قسم نہیں کر سکتے، اس کو روک دینا پڑے گا اور اس کا فائن بھی ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے غلط قسم کی قسم کھائی تھی۔ اس لیے کہا گیا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم نے قسم کھائی اور بعد میں آپ کو پتا چلا اس سے بہتر دوسرا کام ہے تو آپ بہتر کی طرف جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں ایک کام میں بے انصافی ہو رہی ہے اور انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں، تو آپ صرف یہ نہ کہیں کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے اگریمنٹ کر لیا ہے، تو جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑ دیں، جو صحیح ہے اس کو اختیار کریں، قسم توڑ دیں وہاں پر، کیونکہ آپ کی قسم اس سے زیادہ اعلیٰ یہ ہے کہ آپ جو درست کام ہے وہ کریں، صحیح جو کام ہے وہ کریں، اور جو قسم آپ نے اٹھائی اس کا آپ کو وہی جرمانہ دینا ہوگا جو جرمانہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور پرابلم ہے جو بڑا سیریس پرابلم ہے، اور وہ ہے جھوٹی قسم۔ گواہی میں، دوسرے موقعوں پر جو لوگ مثال کے طور پہ کورٹ میں جاتے ہیں وٹنس بن کر، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی پراپر وٹنس نہیں ہے لیکن وٹنس بن کر جا رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا راستہ بنا رہا ہے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے گناہ کرنا سنگل غلطی ہے۔ کورٹ میں جا کر دوسروں کے لیے یا کورٹ میں یا کہیں بھی ادارے میں کہیں بھی
جھوٹی گواہی دینا ڈبل آپ کے لیے گناہ ہے، کیونکہ ایک گناہ تو آپ نے جو غلطی کی اس کا گناہ، دوسرے آپ کی جھوٹی گواہی سے کتنوں کو نقصان ہوگا، وہ گناہ سارا آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آرام سے ٹیک لگائے گفتگو کر رہے تھے، کچھ ہدایات دے رہے تھے، یہ کیجئے یہ نہ کیجئے۔ اس کے بعد جب آپ جھوٹی قسم جھوٹی گواہی پر آئے، بار بار وہ دہرانے لگے، اس سے بچو اس سے بچو اس سے بچو۔ اتنی بار آپ دہراتے گئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہونے لگی کاش آپ خاموش ہو گئے ہوتے، یعنی اس کی اتنی تاکید آپ نے کی کہ بار بار آپ وہ دہراتے گئے۔ اس لیے اسلامی کوڈ کے نزدیک جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ دوسروں کا حق مارنا چاہتے ہیں یا کسی پر ظلم کرنا چاہتے ہیں جھوٹی گواہی سے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ الیمین الغموس یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ، میجر سن، اس میں سے اس کو شمار کیا گیا۔ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کو ایک نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور قسم اور اس سے متعلقہ کچھ اور باتیں ہیں، ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ کریں گے، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو پہلے پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال اپنے پریویس چیپٹر سے متعلق ہے۔ کچھ لوگ قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ایک حصہ ان کے نام پہ کرتے ہیں، یہ ایک سوال۔ اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عقیقہ اور قربانی ساتھ میں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ عام طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی بھی کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو چیز ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ان کو خاص وصیت کی گئی تھی۔ تو وصیت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک اسپیشل حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کو بھی آپ کے پیرنٹس یا کوئی وصیت کرتے ہیں کوئی کام کرنے کی تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اور جو صحابہ کرام ہیں عام طور پر وہ نہیں کیا کرتے تھے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ تو باقی رہا قربانی اور عقیقہ ایک، تو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے، اس کے لیے الگ جانور چاہیے، اس کے لیے الگ جانور چاہیے۔ ایک دن آپ کر سکتے ہیں مگر اس کا ذبح الگ ہوگا، یعنی بکرے کو پہلے ذبح کر دیں چاہے قربانی کے لیے یا عقیقے کے لیے، اس کے بعد دوسرا جانور ذبح کریں، ایک میں دو نہیں چل دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ وہی نام کے تعلق سے سوال تھا جی، کہ لوگ نام رکھتے فال کھول کے قرآن بیٹا سے۔ ہوا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ 3 ہے سر۔ ماشاء اللہ، اللہ صحت و سلامتی سے رکھے، آمین۔ جی۔ فال جو دیکھتے ہیں نام رکھنے کے سلسلے میں عجیب سی بات ہے کہ فال سے نام کا کیا تعلق ہے؟ آپ نام چنیں، البتہ ناموں کے سلیکشن میں آپ کو جو ہے کچھ دشواری ہو رہی ہے، تو آپ 3-4 نام جو آپ کے لیے، جس کو شارٹ لسٹ آپ کہتے ہیں، وہ کر کے اگر آپ قرعہ ڈالیں چلو ٹھیک ہے اس میں سے جو نام آ گیا وہ میں رکھ دوں گا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ دونوں نام اچھے ہیں، میننگ فل ہیں، اب اس میں سے کون سا چوز کروں، اس کے لیے قرعہ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن فعال ایک غلط چیز ہے، اور اس طرح فعال لینا شگون اور بدشگونی وغیرہ یہ اسلامی طور پہ درست نہیں ہے، یہ کمزور ایمان اور توہم پرستی کی نشانی ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر کسی کی جان بچانے کے لیے قسم کھائی جائے تو یہ کیا گناہ میں شامل ہے؟ قسم آپ اس کی جان بچانے کے لیے کھا رہے ہیں، اچھے مقصد کے لیے کھا رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو دیکھنا پڑے گا کیوں آپ کھا رہے ہیں۔ اچھے مقصد کے لیے کھا رہے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ قسم کے کفارے میں بتایا گیا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا پھر 10 مسکین کو کپڑے پہنانا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے 3 روزہ ہے، یا طاقت رکھتے ہوئے بھی وہ 3 روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے جو آپشن دیا گیا او کا، یعنی یا اور، تو اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں میں سے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے کون سی چیز اس کے لیے زیادہ سوٹ کرتی ہو۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے کھانا کھلانا مسکین کو آسان ہوتا ہے، لیکن ان سے کہیں کہ روزہ رکھو 3 دن، یہ ان کے لیے بہت ہارڈ جاب ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کے لیے مسکین کو کھلانا یہ مشکل ہے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ وہ تو ہر ایک کو اپنے اپنے اس حساب سے طے کرنا چاہیے، لیکن جو بھی جس پر بھی وہ عمل کرے گا آیت کے اعتبار سے تو اس کا حکم پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔
ہمارے سوالات تو اور ہیں، لیکن ٹائم چونکہ ہمارے پاس محدود ہے، یہاں پر ہمیں اپنا پروگرام روکنا پڑ رہا ہے۔ انتظار کیجئے آئندہ پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔